أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت نے آخرت کی تمام کامیابیوں اور مرنے سے پہلے کی تمام احوال کی درستی کو دین کے ساتھ جوڑ دیا اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک طرف تو آخرت کو اور دوسری طرف دنیا کو جوڑ دیا. دونوں جہاں کے تمام احوال تو دین کے ساتھ وابستہ اور دین محنت کے ساتھ وابستہ. جتنا کوئی دیندار بنتا چلا جائے گا اسی کے باقاعدہ دنیا کے احوال بھی درست ہوتے رہیں گے. پہلا درجہ محنت کا ہے، پھر دین کا، پھر کامیابیاں. جتنے اونچے پیمانے پر محنت کو اٹھاتا جائے گا اور جتنی یہ محنت اللہ کے ہاں پیاری ہوگی اسی کے بقدر عالم میں دین آئے گا اور پھر کامیابی کی صورتیں پیدا ہوں گی. محنت کے نقشے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے محنتیں کی ہیں. کسی سے اس کے گھر کے اندر، کسی سے بستی کے اندر، کسی سے قوم کے اندر اور کسی سے علاقے میں محنت کروائی. مدین والوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ہود کی طرف بھیجا. جتنا دائرہ محنت بڑا ہے اسی کے بقدر دین بڑا نکلے گا اور پھر اسی کے حساب اور پیمانے پر کامیابی ہوگی. پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت مٹی تو ایک قوم مٹی اور چمکی تو ایک قوم چمکی. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محنت دی گئی جس کا اثر سارے انبیاء علیہ السلام میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مجموعی طور پر دی گئی ہے. اس اعتبار سے محنت کے وہ سارے شعبے ملے جو اب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ملے تھے. کرنا ملا اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی قوم میں، مختلف شعبوں والوں میں بھی محنت کرنا ملا. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نوعیت ہے محنت کی. تجارت میں دین آوے اس کی بنیاد ہے تاجروں میں دین کے زندہ ہونے کے لیے محنت کرنا. ہر قوم، ہر شہر، ہر گھر، ہر شعبے میں محنت ہونے لگے. یہ چالو کس طرح ہوں گے؟ وہ خاص محنت ہے جس کے ذریعے سے یہ وجود میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوموں، ساری زبان والوں اور سارے زمانوں کے نبی بنا کے بھیجے گئے. جس محنت پر پہلے انبیاء علیہ السلام اٹھا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محنت میں ہے. اگر ہر قوم، ہر گھر، ہر علاقہ، ہر شعبے میں محنت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے. غرضے کے قیامت تک کے سارے زمانوں میں محنت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے. جتنی دائرے میں وسعت ہوگی اتنی عملے میں وسعت کی جاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک محنت کرنے والا قرار دیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری
دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی اتباع کرے اس کے اوپر ساری دنیا میں دین کے لیے محنت کرنا آ جاتا ہے۔ جو ان کے اتباع میں کامیابی دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محنت گھر میں بیٹھ کر یا قوم میں رہ کر یہ علاقے میں پھر کر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نقل و حرکت کے ساتھ ہے جو ہر ملک اور علاقے میں پہنچ رہی ہے۔ محنت میں اجتماع اور محنت میں نقل و حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ دعوت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری امت کو شریک کر دیا گیا۔ اللہ کا کسی کو یہ فرمانا کہ تو کسی کو جا کر دعوت دے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اتنی طاقت کا کوئی اور امر ہے ہی نہیں۔ اگر دعوت والا امر پورا کیا جائے اور اس انداز سے پورا ہو جائے جو پورا ہونے کا حق ہے، تو اس کے نور سے پوری کی پوری حکومت نیست و نابود ہو سکتی ہے جو اس کے مقابلے میں آ جائے۔ پہلے یہ امر خاص نبی کو ملا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ امر مسئلہ کرایا جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امر واحد دیا کہ جا فرعون کے پاس وہ سرکش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تمہید کے بعد اللہ کی جناب میں درخواست کی کہ میرے والے اس امر میں میرے بھائی ہارون کو بھی شامل کر دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت ملی جو اب سے پہلے کسی آدمی کو نہیں ملی تھی۔ اس کے لیے تو صرف اتنی سی دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا ملک مرحمت فرما جو اب سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو۔ لیکن دعوت میں واحد کو مسئلہ بنانے کے لیے ایک لمبی چوڑی دعا کرنی پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پہ تو صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سخرنا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے احسانات گنوانے شروع کیے، اور پیدا ہونے کے وقت سے اب پہ جتنے احسانات تھے سب گنوائے، اس لیے کہ معمولی بات نہ تھی۔ حکومت مل جانا، مال مل جانا معمولی بات ہے، لیکن کسی کو دعوت کا امر مل جانا بہت اونچی بات ہے۔ مانگنے والا بہت بڑی چیز سمجھ کر بہت تمہیدات کے بعد مانگ رہا ہے، اور اللہ رب العزت بھی بہت بڑی تمہید کے بعد اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کا شرکت کے لیے فرما دیتے، لیکن دعوت والی طاقت ایک ہی رہتی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کر دیا تو اب طاقت دوہری ہو گئی۔ دعوت میں طاقتیں باری تعالیٰ ہیں، اور دنیا بھر کی ساری طاقتیں، کتنی عجیب بات ہے، اور دنیا بھر کی ساری طاقتیں تو کائنات سے لی ہوئی ہیں، وہ اس طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی صورت میں 2 دفعہ دیکھا، وہ یہ کہ ان کا سر عرش الہی سے اور برسات زمینوں کے نیچے اور ان کے 600 پر زمین و آسمان کے درمیان کو گھیر لیتے ہیں۔ اتنا بڑا جسم اللہ رب العزت کی عبادت سے سکڑتے سکڑتے ایک چھوٹی چڑیا کے برابر رہ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کی طاقت
طاقت امر کے ساتھ فرشتے علیحدہ سرنگوں ہوتے ہیں. سبھی سارے کے سارے فرشتے سرنگوں ہوتے ہیں اور کائنات علیحدہ جھکتی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جانے پر. عوامر الہیہ غیبی طاقت باری تعالیٰ کو ساتھ لینے کے لیے، وہ طاقت جس کو آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے، وہ طاقت ظاہر صفات کے ساتھ ہو جاتی ہے دعوت کے عوامر کے امتثال پر. اور اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکل پر دعوت آ جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بعثت ہے ان سب میں آپ کام کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خصوصی محنت کی جاوے گی تو باطل میں زلزلہ آئے گا، باطل نقشوں میں کامیابیاں ملنی بند ہو جائیں گی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جنات آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے خبر لے کر آتے، لوگوں کو سناتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ان کا آسمانوں پر جانا موقوف کر دیا گیا. اب اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے تارے مارے جاتے ہیں اور ان کو آسمان پر چلنے سے روک دیا جاتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آگ جو ہزاروں برس سے جل رہی تھی ایک دم بجھ گئی اور دریا ایک دم کچھ کھو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عالم میں ایسا تغیر کرایا تو پھر جس محنت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں یار، چھوڑ مت جان، کوئی بات نہیں، نکما آدمی ایک دوسرے پوچھ لیا کرو بھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عالم میں ایسا تغیر کرایا تو بھی جس محنت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگر وہ دنیا میں زندہ ہو تو پھر کتنی زبردست کامیابیاں وجود میں آ سکتی ہیں اور غیر کس درجے ناکام ہو سکتے ہیں. تمام دنیا کے سرگروں مل کر جتنی اسکیمیں بناویں گے اور ساری رکھی رہ جائیں گی. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر محنت کو اٹھایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جامعیت اور کمال ہے. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زبردست میدان مل گیا. سمجھے؟ عالم کے نقشے میں مشرکین یہود و نصارہ کی ذلت کے ساتھ تبدیلی ہو جانا خالص محنت سے نہیں ہوگا، بلکہ عالم میں خواہشات اور مظالم کا جو معاشرہ قائم ہے وہ خالی وسعت پر عمل کرنے سے نہیں ہوگی. اگرچہ وسعت کے مطابق جو محنت ہوتی ہے اس کے اثرات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتبار سے لینا ہے تو اس کے لیے وسعت سے کام نہیں چلے گا. لوگ کہتے ہیں کہ دین میں تو وسعت بہت ہے، تم اتنی تنگی کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وسعت پر عمل کرتے رہنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں. وسعت والا دائرہ تو اتنا ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. لیکن ہم جتنا محنت کو بڑھاویں گے دین وجود میں آئے گا. دین تو محنت کا نتیجہ ہے، جس دائرے میں محنت کی جائے گی اسی میں دین آئے گا. پہلا درجہ محنت کے زندہ ہونے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی خاص محنت وہ ہے جو ہر زمان، ہر قوم، ہر شہر میں محنت اٹھا رہی ہے. سمجھے بھائی؟ آگے جو مجمع بیٹھا نا میرے لیے جو دیکھو
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نائب ہے، اور ہم سارے کے سارے، ہمارے میں سے ہر آدمی اور ہمارے گھروں میں جو مستورات ہیں، ہر عورت ہے اور ہر بچہ اور بچی ہے، بادشاہ سے فقیر ہے، اندھا ہے سے کوڑی ہے، اور سارے کے سارے اس امت کا حصہ ہیں. سمجھے؟ ہم جو ہیں اپنے آپ کو، کوئی کہتا ہے پاکستان کے صدر، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم، کوئی کہتا ہے تاجر، کوئی کہتا ہے زمیندار، کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں. بھائی یہ سارا کا سارا اللہ معاف کرے اپنی حیثیت کو گرا دینا. کبھی آپ کے گھر میں کھانے کے لیے ایک ٹکڑا بھی نہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں، دعا مانگے کہ یا اللہ تو مجھے حضور اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا ہے، تو مجھے بھی نیابت کے مقام پر پہنچا دے. مجھے بھی اس کا حصہ بنا دے، میں بھی اس کا حصہ ہوں. جو نبی کا جو کام ہوتا ہے، یہ امت کا کیا کرے تم ادھر رکھو نا، وہاں سے نہ آنے دو ان کو. بھائی میرے دوست، دیکھو نبی کا جو کام ہے نا، ویسے وہی ہر امتی کا کام ہو تو گویا وہ نبی کی امت میں آ گیا. سمجھے بھائی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، فکر تھا، غم تھا، وہی ہر فرد امت کا درد اور غم ہو. اور اسی طریقے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہی محنت کریں. سمجھے بھائی؟ اور اس محنت کو ہم اللہ پاک کے ہاں قبول کروائیں، تاکہ ہماری وہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. جب وہ قبول ہو جائے گی تو میرے دوستوں اس محنت کے اوپر سارے عالم کے لیے فیصلہ ہوگا کہ آپ وہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر، چاہے آسٹریلیا میں کریں، چاہے امریکہ میں کریں، چاہے ہندوستان کے گاؤں میں کریں. یہ سوال نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے، فقیر ہے، نہیں، گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے. سمجھے؟ اس کا جذبہ ہے کہ سارے عالم میں جتنے بھی انسان ہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. جیسے ماں باپ شفیق ہوتے ہیں اپنی اولاد پر اور وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. بھائی میرے دوستوں، ایسے ہی نبی اپنی امت پہ محنت کرتا ہے، اور نبی کو ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت ہوتی ہے، اور اللہ پاک کو اپنے بندوں سے نبی سے بھی زیادہ شفقت ہوتی ہے. سمجھے؟ اللہ نے ہمیں تمہیں اس امت کو جو ہے میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محنت کو، اپنی محنت کا حکم دے دیا. اتبعوا ھذا نبی امی، ان نبی امی کا اتباع کرو. کبھی اب اندازہ لگاؤ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول بیمار ہوا تو اس کی آیات کو گرے تشریف لے گئے. جب مر گیا تو اس کا اپنا جبہ مبارک اس کے کفن کے لیے دے دیا، اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر بن کے اصل تو لیتا کا دشمن ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے
کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کی تم بخشش کی دعا مانگو گے یا نہ مانگو گے یا نہ مانگو تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے، تو ہم مانگتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا کہیں؟ ہم مانگتے ہیں۔ بھائی میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے اوپر شفیق ہونا پڑے گا۔ ہمارے مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد پر محنت کرتے ہیں اور وہ صحیح رخ پہ نہیں آتے تو ماں باپ کو غم ہوتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ بس ایک ہے نا اس مجمل جیسے وما علینا الا البلاغ والے، کہ ہم نے تو محنت کر لی کوئی ٹھیک ہو جاتا۔ میں آج تو بتاتا ہوں، مولانا محمد غوث صاحب نبی الرحمان جو ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ میں گئے کہ ہم احرار کی کانفرنس کر رہے ہیں دلی میں، آپ دعا فرما۔ حضرت فرمایا بھائی تبلیغ کر کے دعا مانگو۔ وہ کہہ رہے حضرت یہ جو ہم کانفرنس کر رہے ہیں یہ تبلیغ نہیں، حضرت فرمایا تو ابلاغ ہے، تبلیغ نہیں۔ تبلیغ والا جو ہوگا وہ تو آخری دم تک ایسی محنت کرے گا، وہ پورے درد اور غم کے ساتھ کرے گا اور پوری شرکت کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں قرب حاصل کرنا ہے اللہ پاک کا، ہمیں وہ زمین جیسے سے شاباشی نہیں دینی ہے یا اور کس سے نہیں دینی ہے۔ وہ کیوں ہم یہ ساری محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے زیادہ سے زیادہ تقرب کے درجات پر پہنچ جائیں۔ جب اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا تو پھر اللہ پاک کی صفات کی جو تجلیات جو ہیں ہم بڑھائیں گے ہمارے دل دماغ پہ۔ پھر اللہ رب العزت جس وقت میں جس حال میں جو کچھ چاہتا ہے اقصال شانو ہمیں بھی اس وقت میں اس حال میں وہی چاہنے کی توفیق برابر فرمائے گا، اور ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے قریب بنے۔ باجوری مستعمی رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے فرمایا کیا لائے؟ توحید لائے۔ میں نے کہا وہ جو اس کے دودھ والی رات ہے، یعنی تم نے کہا تھا کہ دودھ کی عادت میں پیٹ میں درد ہو گیا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں معاف کر دیا مگر ایسی نیکی سے ایسی نیکی سے معاف کیا جس کی تمہیں بھی خبر نہیں۔ سمجھے؟ تم نے ایک دن بلی کے بچے کو جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا اپنے لحاف میں اسے اپنے ساتھ لٹایا تو اس نے کہا اے اللہ جیسے اس نے مجھے راحت پہنچائی ایسے تو اسے بھی راحت پہنچا، اسے ہم نے تمہاری معاف کر دی۔ بلی کا بچہ، سمجھے؟ تو ہمیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا، ہمیں نقشہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت کے اوپر اللہ نے ایسا کھول دیا تھا حضرت کے بارے میں کہ اس حدیث کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس سب کچھ کی وجہ سے۔ ایک آیا وہ حیدرآباد دکن سے آیا تھا، بناز اٹھ کی چھوٹ گئی تھی تو وہ اپنے افسر کی اور اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا کہ حضرت نے چپکے سے ایک آدمی سے کہا کہ دیکھو اس وقت یہ زخمی ہے، اسے تم اطمینان سے کھانا کھلاؤ۔ تو اسے کھانا کھلایا، دو
اس کے جو ہے دعا کے 2 رکعت اس کے بعد پھر سننے لگا. وہیں فرمایا کہ پہلے وہ معذور تھا، اس لیے ہم بات کرتے تو بات نہ لیتا. جب پاکستان بنا حضرت شیخ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. نظام الدین میں ایک شخص آیا اور مولانا یوسف صاحب کو خوب گالیاں دی. حضرت شیخ کے کان نکالو اس کو 20 کو. اب تو مولانا یوسف صاحب نے چپکے سے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے، وہ بیچارہ بھوکا گیا ہے تو اسے یہ روٹی لے جا کے کھلا دو جا کے. اب بتاؤ کیوں فرمایا اس لیے پاس بٹھا کے کھلا نہیں سکتے کیا کہ ناراض ہوں گے، اس کی وجہ سے نکالا. سمجھا بھائی میرے دوستوں، ہمیں جو ہے اپنے اور اللہ پاک کے درمیان کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ کسی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ دل سے آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا. میں نے اپنے احسان سے کہا، مجھے احسان سے میں نے تیرے اولاد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے. کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا ایسی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے عالم کے انسانوں اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ تجھے اپنے بندے سے جو تعلق ہے اس تعلق میں سے مجھے تعلق عطا فرما. جب وہ تعلق ہوگا، بھی روٹی تو آپ کتے کو بھی کھلاتے ہیں، بیٹے کو بھی کھلاتے ہیں، دونوں کے روٹی کھلانے میں فرق ہے. جو اللہ پاک کا زیادہ زیادہ قرب حاصل کرنا چاہے گا وہ دل سے ہر بندے کو اللہ پاک سے جوڑنا چاہے گا، تاکہ اللہ پاک دیکھ لے کہ واقعی سچ مچ اسے میرے ساتھ تعلق ہے، میری وجہ سے اس کے ساتھ یہ کر رہا. شاہ رخ عالم نے فرمایا کہ لوگوں کے محبوب بنو. کیسے کہ جو مسلمان پست ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ قابل بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ معرفت والا بھی نہیں، بالکل گرا پڑا، مگر اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے جب تم اس کی خوشامد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری سب کے دل میں محبت ڈال دے گا. بھائی میرے عزیزوں، ہم سارے مخلوق کے لیے اتنے شفیق بنے یہ مانگنا پڑے گا. پہلی چیز تو ہے یہ. پھر میرے دوستوں ہر قدم پر اللہ سے مانگنا ہوگا اور پھر لوگوں میں محنت ہوگی. باقی چاہے آپ آسٹریلیا محنت کرو، چاہے آپ لکھنؤ میں محنت کرو، چاہے کے میں محنت کرو، اس کا اثر سارے عالم پر پڑے گا. کیونکہ اللہ نے ہر مسلمان کو چاہے غریب فقیر ہے اسے سارے عالم کا ذمہ دار بنایا. آج کم قسمتی سے مسلمان جو ہے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پر پہنچنے کے لیے نہ ارادہ کر رہا ہے اور نہ محنت کر رہا کہ ہم اس کے نیابت کے مقام پہ پہنچ جائیں جو میں نے اللہ پاک سے مانگ کے پہنچے گا. ہم یہی کہہ رہے ہیں محنت کرتے جب اس سے دے پائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نیابت کا مقام عطا فرما دے گا اور ہماری محنت کے سر سارے عالم پر پڑے گا. پھر سارے عالم کا نظام اللہ پاک اس کے مطابق چلائے گا.
کہ جس اللہ پاک کی صفت حفیظ متوجہ ہو گئی تو پھر ہر چیز حفاظت کے لیے استعمال ہوگی، جو صفت بھی متوجہ ہو گئی. سمجھ بھائی میرے دوستوں، ہماری کب کی صفت یہ ہے، ایک تو یہ سارا عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کے یعنی روحانیت کے کتنے درجے، یعنی ایک فرشتہ ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ہز قائل ہے نا، اس کے جو ہے اس کے 36,000 پر ایک پر کا پیسہ دوسرے پر تک 500 برس کا ہے، وہ 20,000 برس اڑانا نے حکم دیا کہ اڑ. سمجھ گئے؟ اب یہ اڑا تو وہ 20,000 برس پر اڑا، جب بھی اللہ کے عرش کے پائے کے سرے تک نہیں پہنچ سکا، پھر اللہ نے اس کے پروں کو دگنا کر دیا اور اس کی طاقت کو دگنا کر دیا، اور پھر آ کے اڑ اور 30,000 برس اڑا، پھر بھی نہیں پہنچ پایا. اللہ نے اس کو وہی فرمائی کہ اگر تو سور پھونکنے تک بھی اٹھتا رہے جب بھی نہیں پہنچ سکے گا. یہ ہمارے رائن والے جو ہیں اس کا دھیان ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بھی ادا کو حاصل کرنے کے لیے اس سے اڑنا ہے. بس کے لیے 3 کام کس کے ہوں گے، ترجمہ کس کا ہوگا. سارا مجمع ہر آن گھڑی. بھائی میرے دوستوں، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں، جب ہماری نیتوں میں نہیں ہے نا تو پہنچیں گے کیسے؟ اور جتنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درد والے ہوں گے، درد والے ہے نا، جتنا اللہ کے حکم سے اس کے مطابق کی ہماری دعوت دینا، تعلیم کرنا، ذکر کرنا، راتوں کو اٹھنا، بھوک برداشت کرنا، سب آسان ہو جائے گا. اس وقت تو ہم نے مرنے سے پہلے کی زندگی اس کو ہی سامنے رکھا ہوا. اگر ہم اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمارے درد کے ساتھ اللہ کو حاصل کرنا چاہیں گے، حق تعالیٰ شانو ہمیں زندگی کو اس کے مطابق ترتیب دینے کی توفیق دے دے گا. اب ہم نے اپنے نقشے بنائے ہوئے ہے نا، یہ زمیندار ہے، یہ کارخانے والا ہے، یہ دلی والا ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے. یہ نہیں کہتے کہ بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جان دی، ایسے بھی میں نے اللہ پر جان دینی ہے، اور دنیا کے ہر فرد کو اللہ پر حضور کے طریقے سے جان دینے پہ تیار کرنا ہے. ہمارے بڑے انعام صاحب فرماتے تھے، بھائی جس کے لیے تم ذمہ داری محسوس کرو گے اسی کے بغیر مدد آئے گی. ایک ذمہ داری سمجھو گے اپنے گھر کی، اس کے حساب سے ہوگی، اور گھر کی روٹی کپڑے کی ہوگی اس کے حساب سے. اور ایک عالم کے عالم میں جیسے انسان ہے قیامت، ان کا روح اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے، اور کیونکہ ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں میل کی رفتار سے جائیں گے. حالت ہمیں ہزاروں میل کی رفتار سے لے کے جائیں.
اب اگر اللہ پاک ساری امت کو رخ دے دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی آ جائے گی؟ مجھے یاد ہے مولانا الیاس صاحب فرمانے گے کہ اللہ پاک سب زمین و آسمان بنا کے تھک نہیں گیا، وہ حیران گری جتنے چاہے زمین آسمان بناتے. دیکھو میرے لیے کام چلا کرتا ہے اللہ کی مدد سے. کبھی یہ اب اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ میرے دوستوں اللہ نے جو قاعدہ بتا دیا اسی طرح سے آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میرے دوستوں اتنے بے قرار. اور ہم نے تو مولانا الیاس صاحب نے کچھ دیکھا، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، لمبے ہو گئے اور اتنا لمبا. میں نے یہ پر کیسے دیکھا کہ جس کے ابھی جیسے پانی پیالے میں دیتے ہیں نا اور پانی چھڑکتا ہے، ایسے اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ تعلق چھڑکتا ہو. اور ایسے ہر انسان کے اپنے لگے بے چین. ہم میرے خیال ہے 11:30 بجے ہو گئے رات کے. ابھی جو ہے وہ ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی تھی. وہ ناجمیہ نے کہا کہ وہ کہ 11:30 بج گئے تھے کرو وضو. پانی بھی دسمبر کا مہینہ ٹھنڈا ہے، گرم پانی کے گورن ہم گئے سمجھے نہیں. تو اس کو پوچھا مولانا میاں نے کہ آج آپ کی طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ کہتے کہ ایک جماعت جو تھی وہ بازار چلی گئی، اس لیے تکلیف بڑھ گئی. سمجھے؟ امت سامنے سارا عالم کے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جذبے کے دیکھو. ہم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درد اور فکر اور غم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر میں لینے کے لیے بے قراری کے ساتھ محنت کو زندہ کرنا چاہتے، پوری امت کو اس محنت پہ لانا چاہتے. ہر آدمی کو پہلا بتاؤ سمجھے کہ بھائی دیکھو تم جب کارخانے لگا رہے ہو تو اس کا فائدہ جیسے کارخانے سے ہو سکتا وہ ہو جائے گا. پاکستان کے صدر بننے سے، ہندوستان کے صدر بننے سے جو فائدہ ہو سکتا وہ ہو جائے. لیکن سارے عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحمت پر جو ہو جائے وہ تو نہیں ہوگا. ایک ہے تیری دکان کیا دفعہ تیرے ملک کا تیری سارے امریکہ کے تمہیں صدر بن جائے بنائیے تو کیا ہوگا؟ سب مخلوق سب اللہ کا خیر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم امتی ہوں گے؟ ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ اور اپنے درمیان کو دیکھ کے چلیں گے، پھر ہماری حیثیت ہی بدل جائے گی. پھر اللہ پاک اس کے مطابق ہماری تربیت فرمائے گا. اور اس تربیت سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو جن نقشوں میں بھیجا ہماری میرے صلی اللہ کے فضل و کرم سے ساری حکومتوں میں دین آئے گا، سارے تاجروں میں دین آئے گا.
زندگی کے ہر شعبے والوں میں دین آئے گا. اور دین کیا آئے گا؟ بلکہ ان کی اللہ پاک کہ ان کی محنت دور بدل جائے گی. جو جن شعبوں میں کام کر رہے ہیں نا اس شعبے میں تو وہ بات کو دیکھیں گے اس کو بھی اللہ پاک کے احکامات کے پورا کرنے کی غرض سے اس شعبے میں جائیں گے. اس شعبے کی وجہ سے نہیں جائیں گے. اللہ پاک کا حکم ہوگا ضرور تو کریں گے، نہیں ہوگا نہیں کریں گے. اب تو اللہ کی منشا کو دیکھیں گے. اور اللہ پاک اپنی منشا اس پہ کھولے گا جس کو دیکھے گا یہ میری منشا کے اوپر اپنے بی بچے کو قربان کرنے والا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے. اور اسے جب اللہ پاک قبول کرے گا تو اس کی صفت رحم سب سے پہلے اس کی صفت رحم حرکت آئے گی. رحمت ہی رحمت برسے گی جہاں کو نکلے گا. اسی حد سے ہم اور آپ جو ہیں بھائی اپنی نسبت کو بدلے. نسبت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تاجر ذمہ دار ہیں اور صدر ہیں، امریکہ کے صدر ہیں اور ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم. یہ کیا کچھ بھی نہیں. اب آپ جو آئے دوستوں یہاں آ کر دیکھو اگر اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہو گیا نا، اللہ پاک جس پہ رحم کرنا چاہیں گے اللہ پاک ہمیں بھی اس پہ رحم کرنے کی توفیق دے گا، سمجھ دے گا. اور جس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے گا اللہ پاک پھر ہمیں ویسے ہی سلوک کرنے کی توفیق ملے گی. ہم سچ مچ کے اللہ کے قریب ہوں گے. پھر ہمارا عمل کہیں بھی سائبیریا چلے جائے، جو بھی افریقہ چلے جائے، آپ کے ہر عمل کا اثر سارے عالم پہ پڑے گا. ہر عمل کا. جو آپ کا وجود سارا عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، رحمتوں کے نور کا ذریعہ بنے گا، برکتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنے گا. یہ بھائی میرے دوستوں ہم نیت کریں اس کی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا نام ہے وہ ہماری محنت کے لیے قبول فرما. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کرتے تھے صبح سے لے کے شام کو تک، رات کو محنت کرنا، دعا مانگنا، پھر دن میں محنت کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اردو والے طریقے میں کیا بدل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق والے جو جن لوگوں نے بد اخلاقی کی ان کے جو بد اخلاق ہی نہیں بنے. ہر وقت ہم اس میں ہوں گے کہ اس سے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا، اس آدمی کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس وقت میں، اس حال میں میرا تعالیٰ مجید اس کے مطابق ہماری تربیت فرمائے گا. اس طرح کم قسمتی سے
زمینوں سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ساری مخلوق کی مخلوق انسانوں سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی میرے عزیزوں، اسے رو رو کے یاد آج تو نے ہمیں بھیجا اس لیے کہ ہم تیری صفات کا مظہر بنے اس دنیا میں. سمجھ بھیجا اسے. ہمارا رائے پوری ہم تو تشریف لگے تھانہ بمر. دن کے 11 بجے شیخ کے یہاں کھانا کھایا تو شیخ نے میں حضرت کے لیے 4 پائی بچھاؤں سونے کے لیے کہ نہیں میں سفر میں جاؤں گا اور کہتا جاؤں گا، کسی کو نہیں لے کے جاؤں گا. بولے جا سب ہمارے گئے میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا. اور زبردستی ساتھ چلے گئے. پہنچے تھانہ بھون پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا یہ دے رہے ہیں، یہ ہے وہ ساری چیزیں ایسے. تو مولانا جا صاحب سے پوچھا حضرت کون بھول گئے یہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا تھا کہ یہ مولانا عبدالقادر صاحب ہیں رائے پوری. کہنے گئے اچھا. تو جب وہ مجلس لگی حضرت کی وہاں سیدری تھی جنوب میں، اس وہاں بیٹھتے تھے. تو وہاں جب بیٹھے سارے کے سارے ادھر ہیں تو ہمارا رائے پوری سے فرمانے لگے کہ اس کے مقام تو آپ کا اتنا اونچا کہ آپ یہاں ہوتے میں وہاں ہوتا. مقام تھا ماشاء اللہ عبدالقادر مظہر قادر ہے. عبدالقادر مظہر کے انہوں نے مفتی جمیل صاحب نے سنایا ہمیں جب ہم ان کے پاس گئے. یہاں یہ جو ہے ان کا مدرسہ ہے اور رات میں صبح کو کہہ رہا ہے حضرت آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ کو اسٹیج سے چھوڑا. اور رائے پوری کہنے مجھے تکلیف ہوگی. کہنے کا اچھا حضرت. تو وہاں جا کے اسٹیشن پہ پہنچے تو ایک گاڑی سے مولانا عبدالمجید دریابادی اترے. انہیں دوسری گاڑی آنی تھی تو ادھر تھوڑا وقت تھا تو حضرت کو سلام کرنے چلے گئے. کیسے میں صرف سلام کرنا کہا چلو میں چلتا ہوں چوائسا اسٹیشن پہ. حضرت تو کبھی بھی کسی کو چھوڑنے نہیں جاتے تھے. اور دریابادی حیران ہو گئے. وہاں گئے تشریف لے گئے کہ حضرت اب تو آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوگی. کیا کہ جو وہاں بھی ان کے ساتھ گزر جائے گا وہی اللہ کے خوب کا ذریعہ بنے گا. مولانا ریاض صاحب تو نفل پڑھ رہے تھے، حضرت بیٹھے تھے تو نفلوں کو چھوڑ مولانا رائے پوری کے پاس بیٹھ گئے کہ نفل پڑھنے سے تو اچھا آپ کے پاس بیٹھا. بھائی میرے دوستوں وہ تو اگر ہماری نیتیں ہوں گی کہ اللہ نے ہمیں تو استغفار کی ضرورت دے دی ہے نا. کیا کہ ہر تنگی ہر ضیق ہر مشکل ہے نا کتنی مشکل ہے اللہ کا مجھے سوچا اس والے طریقے سے تو حاصل کرنا. جمیل جیسے کہ روٹی مشکل سے ملتی ہے. ایک مشکل یہ بھی ہے نیچے مشکلیں جدا جدا ہے نا. آپ تو انسان بجوا بیٹھا ہے نا. یہ مشکلیں بنا سکتا یہ کہہ سکتے یہ جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں یہ تو بیچ کے تو نفع بھی تھوڑے دنوں کے نفع بھی تھوڑا اور تھوڑی دنوں کا.
اور اللہ نے ہمیں اتنا اونچا مقصد دیا ہے نا، اس میں ہر آن ترقی، ہر بول پہ ترقی، ہر فکر پہ ترقی، اور سارے عالم کے اوپر رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول کا ذریعہ، سمجھے، اور عذابوں کے دور ہونے کا۔ اللہ نے مجھے 3 دفعہ خیال آتے ہوئے دیکھو، ایک آدمی کے پاس 5 روپے ہیں، یہ بیٹھا نہیں نکما، یہ ہمارا اس کا کیا نام ہے، الطاف، یہ الطاف جو ہے نا، کیسے چلا 50 روپے سے کیا یہ نفع ہے، 100 روپے کا یہ نفع ہے، میری جیب میں 100 روپے ہے، اس کا یہ نفع ہے، 1000 ہے تو اس کا یہ نفع ہے، اور جو اللہ اور ساتھ ہے اس کے لیے خبر ہی نہیں۔ اور تیرے پاس اگر کروڑوں روپے بھی ہیں یا تیرے کسی ملک کا بادشاہ بھی بلا دیا جائے تو تجھے جو نفع ملے گا، جو کچھ ملے گا، وہ اللہ کے ارادے سے ہوگا، جس کے ارادے سے ہوگا وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے، ہر ہندوستانی بچے کے ساتھ ہے۔ وہی اتنا کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تو نے بھیجا تھا مجھے اس کے اپنے پہچاننے کے لیے اور بھی منشا کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک ہندوستان کا چھوٹا سا بچہ کہ یا اللہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے تیری منشا کو پورا کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے کہ سب معاف کر دیا۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور ہمارے صاحب فرماتے تھے کہ اگر کوئی 100 روپے نفع کے بجائے 50 روپے نفع کمائے تو کہیں گے تم نقصان کر دیا 50 کے۔ اب ہمارے جتنے آپ بیٹھے اور جتنے گھروں میں عورتیں بیٹھی، جتنے بچے، ہر بچہ ہر بچی سارے عالم کے لیے ہدایت کے دروازہ کھلوانے کا ذریعہ ہے۔ پنجابی برادری جو ہے اس کے ہمارے کراچی کی جو ڈیلر بھی ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کتنے لاکھ کا آدمی ہے اور کس ملک کا صدر ہے، ایسے نکم میں بس ساری دنیا کے تمہیں حکومت بھی دے دی جائے تو کیا ہوا، کچھ بھی نہ ہو۔ انسان زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں سب ہونا چاہیے یا اللہ، ہم تو ہر وقت وہ چاہتے ہیں تو جو تو چاہتے ہیں اس کو چاہتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب کیا چاہتے ہیں، ہمارے شیخ کیا چاہتے ہیں، ہماری بیوی کیا چاہتی ہے، اس میں ہی پھنسے ہوئے۔ نگاہ چھوٹی ہو گئی۔ بھائی میرے دوست، میرے عزیزوں، ہم جو ہیں اللہ کی ستر ہے، ہمارا مدعا کیا ہے کہ جس اللہ کے ہم اللہ کو دیکھ کے چلیں گے۔ پہلے اللہ کے عمل کو دیکھ کے چلتے تھے، ہم خود اللہ پاک کو دیکھ کے چلیں گے۔ کیا فرمایا کہ جنہوں نے روزے افطار نہیں کیے اولئک هم الصاد، وہ نافرمان ہے۔ ایسے بدل میں جاتے ہوئے روزے افطار کرا دیے مغرب سے پہلے، اور جو روزے افطار نہیں کیے ہے نا تو کہ میں کہ وہ اولئک هم الصاد۔ ہمارے مولانا نام تو 3 دفعہ اولئک هم الصاد، اولئک هم الصاد، اولئک هم الصاد۔ روزے رکھ رہے ہیں نافرمان۔ بھائی دوستوں، ایسی ہی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اوپر کھولے گا کہ اس میں کیا چاہتا ہوں۔
پھر ہم اس اللہ کی چاہت کو پورا کریں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا تو دوسروں کا بھی کھا جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو کھلا کے پھر کھاتے ہیں. بھائی میرے دوستوں، پھر اب ماں باپ اس کو چیز دیتے ہیں جو سب کا خیال کرتے ہیں. جو آدمی ساری مخلوق کا خیال کر کے چلے گا حیران کری کہ ان کے متعلق اللہ اس وقت ان کے متعلق کیا چاہتا ہے. ہماری محنت کا بہنا انسان ہی بنے گے، کیونکہ اللہ کے سب سے زیادہ انسان پیارا ہے. اس لیے پھر پریشان ہوتا ہے کہ ان کے لیے رحم کرو، ہم کے رحم کریں گے.